اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد گواہ و مبشرا ونذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ تو شاہد کا مطلب ہے گواہ، اور وہ گواہ کیسا ہے کہ حشر کے میدان میں ہر نبی اپنے امت پہ گواہ ہوں گے یہ بول کے کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیا، اس لیے شاہد۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وہ اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت رکھو، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو، اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ تو انہوں نے بیعت کرتے ہیں اللہ سے، ید اللہ فوق ایدیہم اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ تو یہ والی آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ بیعت کے لیے خوشخبری والی آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ کیا بولتے ہیں اس کو، کون سی بیعت؟ بیعت رضوان۔ بیعت رضوان کے لیے یہ بات ہو رہی کہ بے شک جو لوگوں نے بیعت کی، اللہ سے بیعت کی، اور کتنی بڑی بات، ید اللہ فوق ایدیہم کہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ جن صحابہ نے، جو 1400 صحابہ نے شجر کے نیچے بیعت کی تھی، جن کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے خوشخبری آئی کہ جنہوں نے بیعت کی ان کے لیے بڑی خوشخبری ہوئی۔ اور یہ بیعت والوں کی آگے یہ بھی ہوئی خوبی، جیسے یہ صلح حدیبیہ کے بعد میں صرف غزوہ خیبر ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد میں غزوہ خیبر ہوا تھا، تو صرف یہ 1400 کو الاؤڈ تھا وہ خیبر میں جانے کا، کیونکہ اس کے لیے آیت نازل ہو گئی تھی کہ اس میں جنگ بھی ہوں گی اور بہت غنیمتیں حاصل ہوں گی، آگے آئیں گی وہ آیت۔ فمن نکث پھر جو توڑ دے، فانما ینقص علی نفسہ تو اس کا توڑنا اسی کے نفس پر، ومن اوفی اور جو پورا کرے، بما عاہد علیہ اللہ تو جس نے عہد کیا، علیہ اللہ تو اس نے اقرار کیا اللہ سے، فسیؤتیہ اجرا عظیما تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے۔ اور جس نے توڑا یہ عہد، توڑا تو کسی نے بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن سب نے اس بات پہ بیعت کی تھی کہ آخری دم تک جنگ کریں گے، جہاد میں لگے رہیں گے۔ تو جس نے توڑا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اور جس نے پورا کیا اللہ سے اس کو اللہ عظیم اجر دے گا۔ سیقولون لقد المخلفون من الاعراب پھر وہ کہیں گے آپ سے جو پیچھے رہ گئے تھے، من الاعراب اعرابی، شغلتنا اموالنا کہ ہم کو مشغول رکھا ہمارے مالوں نے، واہلونا ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا تو ہمارے لیے بخشش مانگو۔ تو اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا نا، جب صلح حدیبیہ کے لیے جاتے ہیں وسلم تو جماعت کو جمع کر رہے تھے اور اعرابیوں سے پوچھے تھے، تو ان اعرابیوں نے صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کو لگا کہ یہ ڈائریکٹ دشمنوں کے سٹی میں جا کر ہم کو کھڑا کر دیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو وہ جو اعرابی تھے صحابہ اکرام کے علاوہ منافق بھی، تو وہ نہیں چلے تھے صلح حدیبیہ کے، یہ حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر بعد میں ان کے لیے پھر یہ آیت نازل ہے، سیقول لک المخلفون جو پیچھے رہ جانے والے تھے اعرابی، انہوں نے حیلے بہانے کرنے لگے کہ ہم کو مشغول رکھا ہمارے مالوں نے، ہمارے گھر والوں میں ہم مشغول ہو گئے تھے، اب ہمیں بخش دیجئے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم ان کے زبانوں پہ وہ ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، کہ ظاہری طور پر تو بخشش مانگ رہے ہیں، لیکن جو زبان سے وہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا تو کہہ دو کہ مالک ہے تمہارے لیے، پھر کون مالک ہے تمہارے لیے، من اللہ شیئا کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا کہ تمہیں اگر نقصان پہنچے، اور اراد بکم نفع یا نفع پہنچائے، ہے نا۔ اور یہ بات ہم نے اپنے اوپر بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کون مالک ہے تم پر اللہ کے سوا کچھ بھی، کہ اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں ضرر پہنچانے کا، نفع پہنچانے کا، تو نہ وہ نقصان تم سے بچ سکتا، نہ وہ نفع تم سے کوئی چھین سکتا، جب تک کہ اللہ اس کو پہنچانے کا، چاہے وہ نفع ہو یا نقصان ہو، جب تک کہ اللہ اس کو پہنچانے کا ارادہ نہ کر لے۔ تو یہ وہی ہے نا جو اپنے جانوں کو ڈرے بیٹھے، حق بات نہیں کر رہے، حق کا کلمہ بلند نہیں کر رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈر جائے، تو ان کے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو یہ تو جہاد کی بات ہو رہی کہ جو حق بات کرنے سے بھی صرف اس لیے رک رہے کہ آج ہم حق بات کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا یا فائدہ نہ بولنے سے فائدہ ہوگا، تو ان کو یہ سوچنے والی چیز ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، نہ کوئی ضرر پہنچانے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ جو ہے جانتا ہے تمہارے تمام کاموں کی، وہ خبر رکھتا ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول تو بلکہ وہ اٹکلے کرتے ہیں کہ بلکہ وہ گمان کر رہے تھے ایسا کہ لن ينقلب الرسول والمؤمنون کہ کبھی رسول اور مومن نہیں پلٹیں گے، الی اہلیہم ابدا کبھی بھی،
یعنی ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ان کا گمان کیا تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آئیں گے، مکے کے اندر داخل ہو جا رہے ساز و سامان کے ساتھ پورے دشمنوں کی سٹی میں چلے جانا، تو ان کو کیا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب جو باقی صحابہ ہے وہ واپس نہیں آئیں گے اپنے گھر کی طرف۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، کھپ ڈال دی ان کے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور ان کی بڑی بری اٹکلیں تھی، بڑا برا گمان تھا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ ہیں تباہ ہونے والے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نہیں لایا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ان کے لیے کیا دہکتی ہوئی آگ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہ زمین اور آسمان میں، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔